سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پر جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پر جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہی سلامتی ان قدموں پر جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحد لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ عزیز جانمن، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ آج کل ایک ایسی ہوا چلی ہے کہ جس میں ایسا نظر آتا ہے کہ دو میں سے ایک آپشن تو لازمی ہوگا۔ پہلا آپشن تو یہ ہے کہ کیا علماء کرام آج کے زمانے کے اس نہج پہ آ چکے ہیں کہ اب انتخاب کرنا پڑتا ہے کہ کس کی گفتگو سنی جائے، کس کی گفتگو نہ سنی جائے، کس کی محفل میں بیٹھا جائے اور کس کی محفل سے اجتناب کیا جائے، کس سے بچا جائے، دین کی آڑ میں کون ہے جو دین پر دھبا لگا رہا ہے۔ اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ یہ علماء کرام کے خلاف ایک سازش ہے اور انتہائی خفیہ طریقے سے بدنام کیا جا رہا ہے کچھ ایسے کارندے چھوڑ کے دین کے لبادے میں، اور وہ جو مقدس مقام ہے، وہ جو مقدس شخصیات ہیں، وہ مقدس شعبہ ہے، وہ مکتب فکر ہو یا کوئی بھی فرقہ ہو یا کسی بھی نوعیت کا کوئی بھی پیشہ ہو، اس کو بدنام کرنے کے لیے جو ایک سازش رچی جاتی ہے وہ اس وقت قابل غور ہے۔ لہٰذا ان دونوں آپشنز کو غور پہ لانے کے لیے میں نے ایک بہت ہی سنجیدہ مزاج موضوع رکھا ہے کہ علماء کرام جو علماء سو ہیں ان سے علماء خیر کو کیسے الگ کیا جائے اور پھر کیسے اندازہ لگایا جائے، اور پھر آج کے معاشرے میں علماء کا وقار جو ہے اس پہ کیسے ضرب لگائی جا رہی ہے، کیسے اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کیسے بدنام کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ تشریف فرمائے آج بہت ہی خاص مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے۔ اس سے پہلے بھی پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں، بہت ہی اچھی گفتگو فرماتے ہیں اور بہت ہی روشن مزاجی، روشن خیالی اور خوش عقیدے کے مالک ہیں۔ مفتی نوید عباسی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ ساتھ میں اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے اپنے ساتھ مدعو کیے بیٹھا ہوں۔ بہت ہی پیارے ہیں، پنجاب سے آپ کا تعلق ہے، خطابت کا ایک ایسا ملکہ آپ کو حاصل ہے کہ لوگوں کا دل جیت لیتے ہیں اور لوگ پسند بھی کرتے ہیں۔ آپ کا ایک مختلف اور منفرد انداز ہے۔ علامہ ناصر مدنی صاحب میرے ساتھ تشریف فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، یہ تو ہمیں بتائیے کہ یہ جو ایک مقدس پیشہ ہے علماء کرام کا، سننے میں یہ آیا اور ہم نے بھی یہی پڑھا کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں، تو کہ وراثت کو مختلف انداز سے نبھایا جاتا ہے، اس میں سنجیدگی انتہائی ضروری ہوتی ہے، یا پھر آپ ایک نئے انداز سے نئے دور کے نئے جدید تقاضوں کے پیش نظر اس کو جس طرف چاہیں موڑ دیں، جس طرح سے لے کے جائیں اور اس میں سنجیدگی بھی ہو، مسخرہ پن بھی ہو، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں؟ جی الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ سورۃ مائدہ میں اللہ کریم نے فرمایا کہ تم نے نیکی کے کام میں تعاون کرنا ہے، برائی کے کام میں کسی کا ساتھ نہیں دینا۔ جی، تو میرے چاند میں اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی یونیورسٹی میں کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس میں اس یونیورسٹی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ صحیح۔ اسی طرح اگر کسی اکیڈمی میں کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس اکیڈمی کا گناہ نہیں ہے، جس نے گناہ کیا ہے اس کے ساتھ جوڑا جائے۔ اگر کوئی مدرسے میں یا مسجد میں یا کسی بھی جگہ پہ کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے کہ عیسائیوں کے پادریوں نے وہ ہم جنس پرستی ہوئی، بڑا کچھ ادھر ہوا تو ان کے اوپر الزام لگے، پھر ان کی انکوائری پوپ نے کی، تو ان کے گرجوں کے ساتھ یا مذہب کے ساتھ تو ہم برائی کو نہیں نا جوڑ سکتے۔ جس طرح نشہ ہر مذہب میں انہوں نے مذمت کی ہے کہ نہ کرو، تو جو نشہ کرتا ہے اس کا مطلب اس کے مذہب کا قصور تو نہیں نا۔ اسی طرح علماء کرام جو ہے دین کے آج بھی وارث ہیں، کل بھی وارث ہیں، اور انبیاء کرام کا جو عظیم مشن ہے اس کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ علماء سو اور علماء حق، یہ سارا پیمانہ آج کے دور میں کسی کے پاس نہیں ہے کہ اندر کے حالات کون جان سکتا ہے۔ علم غیب کی مالک اللہ کی ذات ہے، انہ علیم بذات الصدور، سینے کے بھید جو اللہ جانتا ہے۔ اس لیے آپ یہ کہیں اس معاشرے میں لوگوں کو کہ اگر کوئی عالم ہے، اگر کوئی قاری ہے، اگر کوئی مفتی ہے، اگر کوئی بھی استاد ہے یا ٹیچر ہے یا کوئی انگلش ٹیچر ہے یا عربی ٹیچر ہے، کوئی غلطی کرتا ہے تو کیا عام انسان غلطی نہیں کرتے؟ تو اس کا تعلق نہ کسی مسلک سے جوڑنا چاہیے، نہ کسی مدرسے سے، نہ مکتب سے، نہ کسی یونیورسٹی سے۔ برائی کی مذمت کرنی چاہیے،
جیسے پولیس کی گاڑی پہ لکھا ہوتا ہمیں جرم سے نفرت ہے، انسان سے نفرت نہیں ہے، اسی طرح ہمیں ہر انسان کے جرم سے نفرت ہونی چاہیے، اور اتنی نفرت نہیں کہ اس کو چھوڑ ہی دیں، اس کو معاشرے سے الگ کر دیں. ہمیں برداشت سیکھنی چاہیے، ہم اس کو ظاہر راستے پہ لائیں. جیسے جیلوں میں قیدیوں کی اتنی برین واش کی جاتی ہے کہ ان کو معاشرے کا ایک اچھا انسان بنا کر جیل سے نکالتے ہیں، قرآن پڑھ جاتے ہیں، حفظ کر جاتے ہیں، تو وہاں بھی تو علماء کرام ہی پڑھاتے ہیں نا جیلوں میں. جی علامہ صاحب، ایک سوال میرا یہاں پر ہے، اور میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں، بہت واضح کر دی ہے آپ نے بات، مگر ایک چیز میں سمجھنے سے قاصر ہوں مفتی نوید عباسی صاحب، وہ یہ کہ ایک انسان جو صبح و شام دنیا داری کو دیکھتا ہے، اس میں تو دنیا داری کے ایلیمنٹ آ سکتے ہیں، وہ گناہ کے اس گلستان میں رہتا ہے کہ جہاں اس کو مہک، خوشبو، پانی، چھٹا سب لگتا ہے، مگر جو دین کی کتابوں میں اٹھتا بیٹھتا ہو، جو صحیح بخاری سے لے کر سیاست تک ساری کتابیں پڑھتا ہو، قرآن شریف اس کی آنکھوں کے سامنے رہتا ہو، نماز کا نشان اس کے ماتھے پہ سجا ہو، داڑھی مبارک ہو، اور جبہ اور امامہ اور پھر ہر چیز وہ ہو جو دین کے لبادے میں ہوتی ہے، وہ گمراہ کتنی جلدی ہو جاتا ہے؟ پھر کیسے آئیڈینٹیفائی کریں، کیسے خود کو بچائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. بہت شکریہ اویس بھائی آپ کا، آپ کے چینل کا. گزارش یہ ہے کہ خیر کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور شر بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا کہ ہم خیر کو اختیار کریں یا شر کو. صحیح. یہ اصولی بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم اہل السنہ و جماع کے نزدیک معصوم عن الخطا انسانوں میں صرف انبیاء ہیں. بعض ذوات ایسی ہیں کہ جو محفوظ عن الخطا ہیں، یعنی جن کے قریب سے بھی خطا نہیں گزر سکتی. اچھا. جیسے اہل بیت اطہار ہیں، جناب سیدہ پاک کی ذات ہے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان میں جلیل القدر صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو ہم محفوظ عن الخطا کے درجے پر رکھتے ہیں. تو گزارش صرف اتنی سی ہے کہ اس کے علاوہ امت میں جتنے لوگ بھی ہیں ان سب سے گناہ ہو سکتا ہے، گناہ ہوا ہے، گناہ کی سزائیں دی گئی، جو جرم کی سزا بنتی تھی دینی اور شرعی وہ لوگوں کو دی گئی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر یہ جو علماء ہیں دیندار لوگ ہیں، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شیطان ان پر زیادہ عملہ آور ہوتا ہے. اور یہ ان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. قرآن کا کوئی اثر نہیں پڑتا. میں عرض کرتا ہوں قرآن مجید فرقان حمید کی بابت میں قرآن مجید نے خود کہا یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. کثیر لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھنے کے بعد ہدایت پا جاتے ہیں، کثیر لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ تو قرآن کا اصول ہے. جب قرآن نے ہمیں ضابطہ دے دیا تو گزارش صرف اتنی سی ہے کہ کالی بھیڑ کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے، 2 نمبر آدمی کہیں پر بھی ہو سکتا ہے. وہ آپ دیکھیں یونیورسٹی میں، جیسے حضرت ابھی کہہ رہے تھے، ہر جگہ ہو سکتا ہے، لیکن مدارس کو پاک اور صاف رہنا چاہیے. اس میں اگر ابتدان کسی آدمی کے حوالے سے دیکھیں انسان کیا کر سکتا ہے. آپ کا ادارہ ہے، آپ کا یہ ادارہ، یہ چینل کوشش یہ کرتا ہے کہ جناب اچھے آدمی کا انتخاب کرے. اب انہوں نے بہت اچھے آدمی کا انتخاب کیا اویس ربانی صاحب کا، ماشاءاللہ سے. اب اویس ربانی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر جو اینکرز ہیں، جو ان کے اندر یہاں پروڈیوسر بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب ادارہ پوری اپنی تحقیق کرتا ہے. بعض دفعہ کسی آدمی سے کوئی جرم سرزد ہو جائے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں جی ٹی وی کو مورد الزام کہہ رہا ہوں، وہ فرد کا بھی ہو سکتا ہے. ہاں اگر وہ اجتماعی طور پر ہوتا ہے تو جناب اجتماعی طور پر پھر ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. علماء کی ذمہ داریاں ہیں، میں ذمہ داری سے عہدہ برا علماء کو نہیں قرار دے سکتا. علماء کو اپنی ذمہ داریاں کما کو نبھانی چاہیے. انشاءاللہ آگے چل کر میں عرض کرتا ہوں. ناصر مدنی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، مفتی نوید عباسی صاحب نے بھی یہ بات رکھی ہے کہ جی 1-2 مرتبہ تو غلطی ہو سکتی ہے نا. ایک مرتبہ غلطی ہو گئی ہے، پورے پیشے کو، پورے طبقے کو اور اس مقدس دہلیز کو تو آپ بدنام نہ کریں. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ ہوتی ہے، سمجھ میں آتی، آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے، بلیک شیپ ہے. مگر مفتی عبدالقوی صاحب تو ایک دفعہ کے مریض نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی آپ کے سامنے کچھ اور تصویریں آئی ہیں، نہیں معلوم آپ نے دیکھی ہیں، انجوائے کیا ہے کہ نہیں کیا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیں، اس کے لیے میں آپ کو یہ بات کرنے لگا کہ میاں صاحب نے لکھا ہے، ساری عوام بڑی اویئرنس ہے انہاں چ میرا چان ہے. میاں محمد بخش نے لکھا ہے، جو دکان دے اندر ہوئے وہ دیوے بیچارہ، کتھوں دیوے تینوں لال محمد کولے ویچن والا. اب لوگوں کو پتہ چل چکا ہے جس کے پاس جو کچھ ہے لوگ اس سے وہی استفادہ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے اگر کسی کی برائی کسی کے سامنے آ گئی تو لوگ اس سے دور ہو جائیں گے. ممبر اس سے دور ہو جائے گا، مسجد اس سے دور ہو جائے گی، مسجد سے جو لوگ ساتھ اٹیچ ہیں وہ دور ہو جائیں گے. اب سوشل میڈیا نے لوگوں کے اندر بڑی اویئرنس پھیلا دی ہے. جو کوئی دنیا چ کہندے نے
جا انہیں کہ بابا جی فرید صاحب فرماندے نے فریدا تیری جھونپڑی سر کٹیوں کے پاس جو کرن گے سو پڑھن گے تو کو نہ اداس. میرا پیغام ہے پورے پاکستان کے عوام کے لیے اور پوری دنیا کے لیے امت مسلمہ کے لیے کہ خدا کے لیے اپنا مذہب اپنا مسلک اپنا ایمان اپنا تقوی اپنی طہارت کسی عالم کے ساتھ نہ جوڑے کہ عالم اگر اس طرح کا ہوگا تو ہم بھی اس طرح کریں گے. نہیں, عالم نے اپنے کیے کی سزا لینی ہے, آپ نے اپنے کیے کی جزا لینی ہے. اس لیے جو علماء کرام قرآن و حدیث آپ کو بتاتے ہیں آپ اس پہ من و عمل کریں, اس پہ عمل کریں گے تو آپ کو اس کی جزا ملے گی اور عالم کو بھی اس کی جزا ملے گی. اگر عالم نیکی کی دعوت دیتا ہے مگر خود اس پہ عمل نہیں کرتا, لما تقولون ما لا تفعلون, تو اللہ قیامت کے دن اس کی سزا میں نے تجویز کر رکھی ہے. بالکل اس کے لیے عذاب بھی ہے, اس کے لیے سزا بھی ہے اور دردناک عذاب ہے. اور ملک پاکستان کے آئین کے اندر بھی اس کے لیے سزا تجویز ہو چکی ہے. آئین میں سزائیں موجود ہیں, دفعات موجود ہیں. اس لیے یہ آپ نامینیٹ کرنا کہ عالم اگر یہ گناہ کرے, شیطان سب سے زیادہ جو پیچھا کرتا ہے وہ نیک لوگوں کا کرتا ہے اور حد سے زیادہ عابدوں سے بڑھ کے عالم کا پیچھا کرتا ہے کہ اس نے ایک واز کرنا اور کروڑوں لوگوں کے دل جو ہے بدل جانے ہیں, کروڑوں لوگوں کو اس نے تحریک کا رستہ ایک سمت دکھانی. اس لیے سب سے زیادہ وہ اپنے چیلے اپنے شیطان ان کے قریب رکھتا ہے کہ ان کو پڑھلی سے اتاریں. ٹھیک ہے, واضح ہو گیا, کسی کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. ٹھیک ہے, ایک چیز سمجھ میں آ گئی کہ شیطان جو تعاقب میں بیٹھا ہوا ہے بڑی کثرت کے ساتھ جن کو بہکانے میں لگا ہوا ہے وہ علماء کرام کی جماعت ہے. لہٰذا اب یہ ہے کہ سوچ سمجھ کے بیٹھا جائے کہ علماء کرام کے ساتھ تو شیطان لگا ہوا ہے, وہ تو پلان کر کے بیٹھا ہوا ہے, یا پھر یہ ہے کہ بڑی تعداد میں شاید وہ کامیاب ہوا ہوگا, یا پھر تیسرا آپشن یہ ہے کہ بڑی تعداد میں علماء نے اس کو ناکام کیا ہوگا. اب تینوں میں سے کون سا آپشن قرار پاتا ہے اس پہ ہم بات کریں گے, مگر ایک سوال جو میں بار بار مختلف انداز سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ضرور ہے کہ قرآن کی پڑھی گئی آیتیں, تراویح, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اس کا کوئی اثر نہیں ہے اور باقی شیطان کے بہکاوے میں آ جانے کا زیادہ اثر ہے. اور اگر یہ طے ہم نے کر لیا ہے کہ یہ ہوگا, یہ لازمی ہوگا, شیطان اسی راستے سے بہکائے گا, تو پھر ہم کیسے خیر اور باطل میں فرق کریں گے, خیر اور شرک میں جو بیچ کی سرحد ہے وہ کیسے کھینچیں گے؟ لوٹ کر آئیں گے, ایک نیا کیس ہمارے سامنے آیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے. آپ کی توجہ کا طلبگار رہوں گا. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. خوش آمدید. الف لام میم میں گفتگو ہو رہی ہے اس وقت علماء حق, علماء سو اور خیر کی گفتگو. خیر کرنے والے لوگ, خیر کی جانب گامزن لوگ, خیر کی جانب سے بھیجے گئے لوگ, یہ کون لوگ ہوتے ہیں, ان کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اور پھر خیر کے راستے پہ شیطان آتا ہے, بہکا دیتا ہے, اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ پورا کا پورا طبقہ ہی بہکا ہوا ہے, بھٹکا ہوا ہے, خراب ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے. ہم نے یہاں پہ بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے اور سمجھنے کی خاطر میں مزید سوالات بھی پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کے سوالات بھی میرے ذہن میں رہتے ہیں کیونکہ میں معاشرے کے اور خاص طور سے ہمارے معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرتا ہوں, ایسے معاشرے کو کہ جہاں پہ ایک طرف وزیر اعظم صاحب یہ بیان دیتے ہیں کہ جی پردہ بہت ضروری ہے اور اگر پردہ نہ کیا ہوا ہو خواتین نے تو ظاہر ہے جو لبادہ انہوں نے اوڑھ رکھا ہے وہ مرد کو اس طرف اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا, پرکشش بن سکتا ہے اور یقینی طور سے اس سے جذبات بھی ابھار سکتا ہے. تو ایسے معاشرے میں بہت سارے لوگ مخالفت بھی کرتے ہیں اس بیان کی. یعنی آپ کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا یہ مسلم معاشرہ ہے یا پھر یہ انتہائی لبرل قسم کا سوشل معاشرہ ہے یا پھر آزاد فکر کے لوگ یہاں موجود ہیں. اس قسم کے آزاد فکر کے لوگ جو یہ نہیں دیکھتے قرآن حدیث کیا کہہ رہی, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا دل کیا کہہ رہا ہے اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یورپ کیا کہہ رہا ہے. تو یہ بھی ایک اچھا رجحان ہے, یعنی اسی معاشرے کی بات ہو رہی ہے. مفتی نوید عباسی صاحب, ایسے ہی معاشرے میں آپ کو نہیں لگ رہا کہ پاکستان میں لوگ ڈیوائڈ ہوتے جا رہے ہیں, یا پھر ایک طبقہ تو ایسا ہے جو مکمل مذہبی ہے, اچھی بات ہے, اور ایک طبقہ ایسا ہے جو لبرل ہے, سوشل ہے, اس کو نہیں فرق پڑتا مولوی کیا کہہ رہا ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, مگر اس طبقے میں جو اسلامی طبقہ ہے, جو دیندار طبقہ ہے, اس میں اگر اس طرح کے لوگ نکل کے آئیں گے تو بدنامی نہیں ہوگی؟ جو ویس بھائی, گزارش یہ ہے کہ آپ نے وزیر اعظم کے بیان کی طرف اشارہ کیا اپنی گفتگو میں, ہم اس کی تحسین کرتے ہیں. بہت اچھا بیان دیا پردے کے حوالے سے, اور یہ وزیر اعظم کی بات نہیں ہے, یہ احکم الحاکمین جو وزیر اعظم کا بھی رب ہے, میرا بھی, آپ کا, پوری قوم کا رب ہے, سارے انسانوں کا, سارے جہانوں کا رب ہے. اس رب نے فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ اے ایمان, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی تمام بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو اور مومن عورتوں کو کہو کہ وہ پردہ کریں. صحیح ہے. میں کل ہی سن رہا تھا ایک ٹاک شو میں,
ہماری ایک جماعت کے ممبر قومی اسمبلی سابق، بلکہ وزیر خزانہ رہے، مجھے نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، مفتاح اسماعیل، اچھے آدمی ہیں، ہمارا ان سے اچھے مراسم بھی رہے، وہ کہہ رہے تھے یہ حکم نبی علیہ السلام کے گھر والوں کے لیے، خوف خدا کرو بھائی، آپ کو عمران خان سے دشمنی، عمران خان کو آپ سے دشمنی، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. اسلام کی بات اگر شہباز شریف اسمبلی کے فلور پہ کرے تو ہم سلوٹ کریں گے. اسلام کی بات کبھی ختم نبوت کے حوالے سے کیپٹن صفدر نے کی تو ہم نے اس کو خراج تحسین پیش کیا. آج عمران خان نے اچھی بات کی، جہاں بری بات کریں گے تو ہم اس کی مذمت کریں گے. تو اس لیے ہم تو اس کی تحسین کرتے ہیں، اور اس طرح کی باتوں پر آپ سیاست مت کریں، یہ حکم قرآن کا ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ جناب معاشرے میں لوگ تقسیم ہیں، میں پورے دعوے سے کہتا ہوں پاکستان میں 95% بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ اسلام پسند ہیں، وہ اسلام کو چاہتے ہیں. یہ ملک ہم نے حاصل کیوں کیا؟ آپ ذرا سوچئے، مجھے بتائیے، آپ بتائیے، 10 لاکھ لوگ ہم نے قربان کیے، دریاؤں میں یا پانی تھا یا خون تھا، عورتوں کی عصمت دری کی گئی، ہم نے ہجرت کی. وہاں جو ہندوستان ہے اس وقت متحدہ تھا، جب پاکستان بنا اس کو کیوں چھوڑا؟ کیا ہم کیا نام ہے ہندو کے ساتھ رہتے تو حرج کیا تھی؟ وہاں لوگ رہے بھی. اصل میں ہم نے ایک ریاست حاصل کی، یہاں لوگوں نے آ کر سجدے کیے. ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ نے اور اقبال نے جو اصول دیے اس کو چھوڑ دیا. وہ اسلام کا تصور سنہرا جو انہوں نے دیا کہ یہاں کوئی بھی قانون قرآن اور سنت سے متصادم نہیں ہوگا. آج ہمارے میڈیا کو ہر جگہ پر یہ بات کرنی چاہیے کہ آپ کی قرارداد مقاصد کیا کہتی ہے، جو آئین کے شروع میں ہے، جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن اور سنت سے متصادم نہیں ہو سکتا. تو پھر کیوں قوانین بنتے ہیں؟ جہاں تک آپ نے لبرلز لوگوں کی بات کی ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ جناب یہ ہو، دیکھیے علماء ان کے اندر خامیاں ہو سکتی ہیں، دین میں کوئی خامی نہیں ہے، قرآن میں کوئی خامی نہیں ہے. قرآن کو بیان کرنے والا اگر وہ تربیت یافتہ نہیں ہے، وہ پڑھ جتنا مرضی لے، جب تک روحانی طور پر ہمارا قلب پاک نہیں ہوگا تو ہم گناہوں کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں ہم معمولی سی بات پر لوگوں کی تربیت کر کے ان کو ادارے ان کے حوالے کرتے ہیں، معمولی ادارے، تو دیندار طبقے کی تربیت باقاعدہ طور پر بڑے علماء کی ذمہ داری ہے، مدارس کی ذمہ داری ہے کہ ان کو جہاں ظاہر پڑھاتے ہیں وہاں ان کو باطن بھی پڑھائیں، ان کو تصوف پڑھائیں، ان کو بتائیں کہ اولیاء اللہ کیا ہیں اور انہوں نے کس طرح دین کی خدمت کی ہے. جب یہ نظام ہوگا تو بات آگے بڑھے گی. مفتی نوید عباسی صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان ہم نے حاصل کیا اسلام کے نام پر، وہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ غیر مسلم ہماری بیٹیوں کی عزت لوٹتے تھے، ہم سے زیادتیاں کیا کرتے تھے، اسی لیے یہ ایک دیوار کھینچ دی گئی. مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ غیر مسلم نہیں، مسلم، اور صرف مسلم نہیں، مولوی بھی ہمارے بیٹوں کی عزت لوٹ رہا ہے اور ایسے زیادتیاں ظلم کر رہا ہے جس کی ہم مذمت کر رہے ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ پیشہ بڑا صاف ستھرا ہے، ایسے گندے انڈے آ جاتے ہیں تو پھر اس پہ سزا بھی ہونی چاہیے. شاید پاکستان ایک مثال قائم کرے ایسے حضرات کو جنہوں نے مولویت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، ان کو ایک مثال اور ایک ایسی اگزامپل بنانی چاہیے کہ دوسرا سوچے کرنے سے پہلے. مگر علامہ ناصر مدنی صاحب، میرا ایک سوال ہے، اور جو لوگ اس مذہبی پیشے سے جڑے ہوئے وہ اس کو سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں بنات کا مدرسہ کھلا اور یہ لیجیے جی میری ازواج میں اضافہ ہو گیا، اب آپ بھی ایک اورفن ہاؤس غالباً کھولنے جا رہے ہیں، اس پہ کام کر رہے ہیں، تو لوگ آپ کو ویسے بھی پسند کرتے ہوں گے، خواتین بھی پسند کرتی ہوں گی. مولوی کو جب رشتہ آتا ہے، آپ کو بھی آیا ہوگا کبھی، تو آپ کس طرح سے پیش آتے ہیں؟ شادیوں میں اضافہ ہونا چاہیے یا چھپ چھپا کے بات چیت ہونی چاہیے یا پھر صاف منع انکار کر دیتے ہیں؟ اچھا میرا چاند میں سوال تو بڑا سونا کر دیتا ہے میرا چاند. میں اپنی پوری قوم کو پہلے تو یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے یہ جو عورتیں کہتی ہیں نا کہ شادی ایک ہی رکھیں گے تو ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، پھر مرد جو ہیں وہ باہر اپنی جانو مانو سے باتیں کرتے رہتے ہیں ان کے چوری، اور جب یہ کہتی ہیں موبائل کا مجھے پاسورڈ دو تو وہ دیتا نہیں. اس میں قصور کتنا ہے عورت کا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ 4 شادیاں کر سکتا ہے انسان، تو اس میں قباحت کیا ہے کہ انسان کو اگر نکاح کی دعوت آتی تو اگر وہ صاحب حیثیت ہے اس کے حقوق ادا کر سکتا ہے، انصاف کر سکتا ہے، تو اس کو 4 کرنی چاہیے. اور ایک خاندان میں اگر 3 گھر غریب ہیں تو آپ نے 4تھے گھر میں شادی کی ہوئی ہے تو 3 رشتہ داروں میں آپ کے اگر رشتہ بنتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، تو آپ تینوں خاندانوں کو کیوں نہیں خوشحال کر سکتے؟ آپ ان سے شادی کر کے، آپ کے کروڑوں لوگوں نے کھانے، آپ کے ایک اگر بچے نے کھانے، تو آپ 4 خاندانوں میں 4 شادیاں کریں اور 4وں کو خوشحال کریں. پاکستان میں غربت بھی ختم ہو سکتی ہے، محلے میں بھی غربت ختم ہو سکتی ہے، خاندان میں بھی غربت ختم ہو سکتی. دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ آپ بھی اولڈ ایج ہوم بنا رہے ہیں، میں نے 5 سال ہوئے بنایا ہوا ہے.
میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے آپ جب بھی یہ کچھ سکینڈل کی بات کریں تو مفتی مولوی قاری یہ لفظ ختم کر دیں. آپ بھی ایک مسلم انسان ہیں اور پاکستان ایک مسلم کنٹری ہے. اللہ کے لیے اس علامہ صاحب چلیں اس طرح بات کرتے ہیں. پائلٹ عبدالقوی سے جو ہوا اس کی مذمت آپ کرتے ہیں, کیا سزا آپ دینا چاہیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس پہ شرعی حکم نافذ ہونا چاہیے؟ پائلٹ عبدالقوی میرا چاند دیکھیں, آپ ٹھیک ہو گیا نا. جب آپ ایک مفتی کہیں گے, آپ کے ساتھ بھی ایک مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر لوگ کیا ان کی عزت کریں گے؟ آپ لفظوں کو, عزت والے ناموں کو کسی مجرم کے ساتھ, ملزم کے ساتھ نہ جوڑیں. دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ اس کی سزا کیا ہے, یہ میرا حق نہیں ہے. شریعت نے جو ان پہ حدود کہیں ہے, جب عدالت میں وہ سارے کیس چلے جائے گا, ان پہ یہ سارے جرم ثابت ہو جائیں گے. عدالت جو ڈیسائیڈ کرے گی, ریاست ایک ہماری خود مختار ریاست ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں, پاکستان کے آئین کے ساتھ ہیں, اسلام کے آئین کے ساتھ ہیں. تو ہم نہیں کسی کا نام لے کر کہہ سکتے. یہ سارا پروسیس چلے اور عدالت جو تعین کرے, ہم عدالت کے ساتھ. ٹھیک ہے علامہ صاحب, وہ میری بات سوال کا ایک حصہ تھا کہ ہم جب بنیاد کا مدرسہ کھولتے ہیں یا پھر ہم اولڈ ہاؤس کھولتے ہیں, آرفنیج کھولتے ہیں, کوئی بھی ایسی چیز, تو وہ ایک نیت ہوتی ہے کہ قوم کی بہن بیٹیوں کو ہم چادر دیں گے, تحفظ دیں گے. وہاں پہ جائز ہے کہ ہم شادیاں کر لیں, انہی بچوں کو اپنی بیویاں بنا لیں؟ نہیں, میں آپ کو یہ بات کہنے لگا ہوں کہ آپ, میرا ایک دوست تھا, تو اس کی جب ڈلیوری کا مسئلہ آیا نا اس کی بیگم کا, تو وہ رونے لگی. تو اس نے پوچھا اپنی بیگم سے کہ آپ کیوں روئے؟ تو اس نے بولا کہ ساری زندگی میرے جسم کو آپ کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا, میں اپنے اللہ کو گواہ بنا کر کہتی. مگر اب جب ڈلیوری کا مسئلہ ہے تو وہ ڈاکٹر صاحبان ہیں, تو وہ آپریشن کریں گے. تو اس کے میاں نے کہا کہ آپ کی یہ خواہش میں پوری کروں گا زندگی میں, کہ ایک ہاسپٹل بناؤں گا جس میں ریسیپشن سے لے کر, دروازے سے لے کر آخر آپریشن تھیٹر تک سبھی عورتیں ہوں گی, عورت ہی عورت کو مینج کریں گی. تو اس طرح کے مدارس بھی ہونے چاہیے کہ جس میں اگر بنیاد کا مدرسہ ہے تو کسی مرد انسان کا ادھر داخلہ ہی نہ ہو. اب کتنی معلومات پڑھ چکی ہیں, ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحب ہیں, ڈاکٹر نگہت ہاشمی صاحب ہیں, اسی طرح اور مسالک کی جتنی, خانم طیبہ صاحب ہیں, اتنی آپ نے دیکھا یہ کہ کتنی عورتیں پڑھ چکی. یہ مدارس چلائیں, عورتوں سے ان کو لاگ کر دینا چاہیے کہ جتنے بھی علماء کرام ہیں ان کو لڑکوں کا مدرسہ چلانا چاہیے. جب اتنی عورتیں پڑھ چکی ہیں تو عورتیں عورتوں کو پڑھائیں. اچھا مشورہ ہے اور یہ قابل تحسین مشورہ ہے. اگر یہ ہو سکے تو یہ بہت اچھا ہوگا, اور پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہماری بیٹیاں, ویسے بھی پہلے بھی ہمیں اطمینان تھا, مگر اب زیادہ محفوظ ہیں, اور کل کو کوئی ان سے دہشت گردی نہیں کروائے گا, ہاتھ میں ڈنڈا دے کے سڑکوں پہ نہیں نکلوائے گا کہ آس پاس لوگوں کو مارنا ہے, پیٹنا ہے. یہاں پہ ایک وفا غالباً ہم چھوٹا سا لینے جا رہے ہیں, مگر سوال میرا بنتا ہے یہاں پہ مفتی نوید عباسی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا جب وفے سے لوٹ کر آؤں گا میں. وہ سوال کچھ اس طرح سے ہی ہے کہ آج نئے نئے کیسز سننے میں آتے ہیں, مگر بہرحال ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ سب کا معاملہ نہیں ہے. اس ملک میں اسلام پسند لوگ ہیں اور بڑی توجہ کے ساتھ اسلام کو سنتے ہیں, اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں, مگر کیا کسی عالم دین کی تقلید کرتے ہوئے ہم اس کو اپنا مرکز اور محور بنا لیں, اور اگر وہ غلطی سے ادھر ادھر ہو جائے تو پھر ہمیں لگے کہ دین ادھر ادھر ہو گیا ہے. لوٹ کر آئیں گے, بات کریں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. اس وقت گفتگو ہو رہی ہے بہت ہی اچھے پیرائے میں, زاویہ اچھا ہے, لوگ اچھے ہیں, سوالات اچھے ہیں, اور جوابات بھی اچھے ہی آ رہے ہیں. اب یہاں پہ گفتگو علامہ ناصر مدنی صاحب سے ہو رہی تھی, تو میں سوال پوچھنا چاہتا تھا. علامہ صاحب, اکثر لوگ یہ کہتے پھر رہے تھے کہ جی یہ سوشل میڈیا پہ تو آج کل صرف فحاشی ہے. اب آپ ٹک ٹاک پہ چلے جائیں, وہاں پہ بھی فحاش چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. میں نے جب خود جا کے دیکھا تو وہاں تو مجھے آپ نظر آئے, تو میرا نہیں خیال کہ سب چیزیں بری ہیں. کچھ تو اچھا کام آپ کر رہے ہیں اور ایک نئے انداز سے کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کوئی ایپ غلط نہیں ہوتی. جب ہم نے پہلے ٹیلی ویژن پہ فتویٰ لگایا مولویوں نے, تو پھر ہم نے ٹیلی ویژن خود یوز کرنا شروع کیے, پھر ہم نے کیمروں کے اوپر فتوے لگائے, پھر ہم نے کیمروں کا یوز کیا, پھر ہم نے ریڈیو فتوے لگائے, پھر ہم نے ریڈیو کا یوز کیا. کوئی دنیا کی ایپ غلط نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں انہوں نے ریموٹ دیا ہے, آپ اس کے ساتھ چینل بدل سکتے ہیں, آپ اپنا پسندیدہ ٹی وی لگا سکتے ہیں, پسندیدہ چینل لگا سکتے ہیں. یہ آپ کی پسند ہے. ابھی تو پتہ چلنا ہے کہ آپ مومن ہیں, کہ آپ گناہ گار ہیں, آپ اصل مسلمان ہیں یا نقل مسلمان ہیں, بنوٹی ہیں یا اصلی مسلمان ہیں. ابھی تو پتہ چلنا ہے اس دور میں کہ سنیپ پہ آپ کا پیغام اچھا جاتا ہے یا غلط جاتا ہے, ٹک ٹاک پہ آپ کا پیغام اچھا جاتا ہے یا غلط جاتا ہے. ابھی تو پتہ چلنا ہے. یہ جو ہم نے بائیکاٹ کیے ہیں سنیپ کے اور جناب ٹک ٹاک کے اور میسنجر کے, فیس بک کے, یوٹیوب کے, پہلے ہم نے کہا یوٹیوب کی کمائی حرام ہے, اب سبھی علماء نے ادھر چینل بنا لیے ہیں,
سبھی ادھر سے ڈالر کمانے چل لگ پڑے ہیں. ہمیں چاہیے کہ جب سورت مائدہ میں اللہ نے ایک ہمیں روڈ میپ دے دیا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, نیکی کے کام میں ہم نے تعاون کرنا, برائی میں ہم نے کسی کا ساتھ نہیں دینا, خواہ کوئی بھی آدمی ہو. تو اس لیے میرا چند اگر ٹک ٹاک پہ میں آتا, میں تو اپنی آئی ڈی نہیں آج تک بنائی, میری ایک آئی ڈی نہیں ہے ٹک ٹاک پہ. یہ اللہ کا فضل ہے کہ آج کی نوجوان نسل نے میری آواز کو کاپی کیا اور ادھر لوگوں میں پیغام پہنچایا. بات میری ہوتی ہے اور بچے صرف سٹائل مارتے ہیں, اور ان کے خلاف بھی میں باتیں کرتا ہوں. لڑکیوں کو کبھی صفا مروہ پہ بھی عورت کو دوڑنا حکم نہیں ہے, تو آپ ٹک ٹاک پہ کیوں اس طرح کے سٹائل مارتی ہو؟ وہ پھر بھی غصہ نہیں کرتے, کیوں؟ میں ان کو کہتا ہوں میرا چن, میرا مکھن, میری ملائی, ان کا غصہ ختم ہو جاتا ہے. پیار سے ان کو بات سمجھا دیتا ہوں. آپ کی میرے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ نے یہ پہلے مفتی صاحب نے سوال کیا تھا آپ نے کہ بھی لوگوں کی تربیت کریں, بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون تربیت کر سکتا ہے؟ آپ کے سامنے ایک صحابی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دی جائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے صحابہ اٹھے کہ یہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ رسول خدا کے سامنے کیسے بات کرنی. آپ نے فرمایا نہیں, جو اس کے دکان کے اندر اس نے پیش کر دیا ہے, اب ہمارا کام اس کو سمجھانا. آپ نے اتنے حسن انداز سے سمجھایا, بیٹا اگر تمہاری ماں سے کوئی زنا کرنا چاہے تو برداشت کرے گا؟ کہتا یا رسول اللہ میں تو نہیں برداشت کروں گا. آپ نے فرمایا اگر تمہاری بیٹی سے کوئی اس طرح کرنا چاہے تو کہتا یا رسول اللہ میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا. فرمایا تمہاری بیوی سے اس طرح کو کرنا چاہے تو کہتا یا رسول اللہ میں تو اس کو مار دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا جیسے تم برداشت نہیں کرتے اسی طرح جس کی تم اجازت مانگ رہے وہ بھی کسی کی ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے. یہ آپ کا انداز تھا. آج کل کا ہوتا تو ہم 2-4 تھپڑ بھی اس کو لگا دیتے, مگر ہمیں برداشت سیکھنی چاہیے کہ جس سے بھی گناہ ہو ہم عدم برداشت کا شکار نہ ہوں کہ ہم مدارس پہ چڑھ دوڑیں, ہم مولویوں کی بات پہ چڑھ. جس کا بھی کوئی گناہ ہے اس کے گناہ کو سدھارنے کی کوشش کریں. مولا علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالی علیہ السلام کتنے عظیم انسان تھے کہ اپنے قاتل کو پانی پلانے کا اپنے بیٹوں کو حکم دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مولا علی پاک نے اپنے قاتل کو برداشت کیا, اس کو پانی پلایا انسان سمجھ کر کہ گرمی بہت زیادہ اس کو پانی پلاؤ. تو ہم نے کیا رویہ اپنایا ہوا ہے کہ ایک مسلک کا آدمی غلطی کرتا ہے, دوسرے مسلک کے لوگ پوسٹیں شیئر کرتے ہیں. پھر قرآن کیا کہتا ہے ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, کو تم نے برائی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا. تو اب جب شیئر کرتے ہیں پوسٹیں تو یہ برائی پھیلاتے نہیں ہم. ٹھیک ہے علامہ صاحب, یہاں پہ تو ذاتی گناہ اور ذاتی جرم کی تو معافی ہے, مگر شاید وہ جو مذہب اور مسلک کے نام پہ ہو رہا ہے, اجتماعی نقصانات جس میں شامل ہیں, اس میں بھی مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ معاف کر دیا جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب مثال میں بتاؤں, مفتی صاحب سے سوال پوچھنے لگا ہوں اس بات کو. جی کوئی مسلک نہیں کہتا کوئی. جی 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 دیکھیں میں گزارش کرنے لگا ہوں کہ مسلک کی بات نہیں ہے, برائی کہیں پر بھی ہو برائی ہے. اور جس نے یہ کہا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہ کیا اور جناب, تو اگر کہیں کوئی ایک واقعہ کوٹ ہوا تو وہ ہماری وہی نبی علیہ السلام کو اسوہ حسنہ ہے نا, کہ صحابی حاضر ہوئے, وہ صحابی تھے اور صحیح سندن صحیح حدیث ہے, یا رسول اللہ مجھ سے غلط کاری ہو گئی مجھے سزا دیجیے. تو نبی علیہ السلام نے چہرہ گھما لیا, جب اقرار کر لیا جرم کا تو نبی علیہ السلام نے کہا اس کو سنگسار کرو, تو سنگسار کیا گیا. کسی صحابی نے اس کو برا کہا, یہ سند کے ساتھ صحیح الفاظ موجود ہیں, حضور نے فرمایا نہیں, اس نے ایسے توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ پر فرشتے بھی رشک کر رہے ہیں کہ کیا توبہ ہے. یہ وہ واقعہ ہے یہ وہ میں عرض کر رہا ہوں, پاکیزگی کا واقعہ ہے, یہ تو پاکیزگی ہے. یعنی اس نے اپنی توبہ اس انداز میں کی ہے. میں آج آپ کے چینل پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں, کسی مسلک کا اگر وہ اسلام آباد کی یونیورسٹی میں ڈیلیوری بوائے کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہے, یا جامعہ کراچی میں کوئی واقعہ ہوا ہے, یا کسی مدرسے میں ہوا ہے, لاہور کے اندر کسی مولوی نے یہ کام کیا ہے, آئیے پہل کیجئے, پہل اس مولوی کو آپ مینار پاکستان سے نیچے گرائیے, اور ساتھ میں وہ جو نوجوان ہے جس نے یہ کام کیا ہے وہ عاقل اور بالغ ہے, وہ ناسمجھ نہیں ہے, اس کو بھی گرائیے اور سزاؤں کا تعین کیجئے. کیوں؟ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں واضح طور پر بتا دیا کہ آپ کو سزا کو رکھنا پڑے گا, اور سزا یہ کوئی ظلم نہیں ہے, یہ اللہ کا قانون ہے, یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام ہے. اس نظام میں اس ملک کی حیات پوشیدہ ہے. اگر ہم نے زندہ رہنا ہے آج بھی اور کل بھی, اس ملک میں قائم رہنا ہے, تو ہمیں اسلام کی شرعی سزاؤں کا نفاذ کرنا پڑے گا. اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو یہ واقعات ہوتے رہیں گے. ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ اویس ربانی صاحب
آپ نے علماء کے حوالے سے کہیں کوئی عالم دین غلط کرتا ہے میں اس کی مذمت کروں گا، میں غلط کروں آپ مذمت کریں، پوری قوم مذمت کرے، لیکن کیا ہمارے پارلیمان میں کھڑے ہو کر ماں بہن بیٹی کی گالیاں نہیں دی گئی؟ کیا ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے کالجز میں روزانہ کی بنیاد پر یہ سب کچھ نہیں ہوتا؟ آپ کراچی کے پارکوں میں چلے جائیں، آپ کراچی کے ڈیفنس کے جناب مختلف جو ہے نا وہ خیابان بنے ہوئے وہاں چلے جائیں، آپ کو برائی کے اڈے نظر آئیں گے۔ یہ برائی روکے گا کون؟ مولوی نے کیا تو پورا پاکستان شور مچا رہا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں سزا دو تو یہی لبرل، یہی سیکولر کہتے ہیں سزا کسی مسئلے کا حل نہیں۔ خدا کی قسم، مصطفیٰ کی عزت کی قسم، آپ سزائیں دینا شروع کر دیں، انشاءاللہ اس ملک میں انقلاب آ جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا مشورہ ہے، سزائیں ہونی چاہیے، سزائیں جرم کو روکتی ہیں اور اس کے اچھے نتائج نکلتے ہیں۔ میرے پاس آخری لمحات ہے، علامہ ناصر مدنی صاحب آخری جملہ میں لینا چاہتا ہوں، آپ کیا قوم کو مشورہ دیں گے؟ ایسے علماء سے دور رہیں، ایسے اعمال سے دور رہیں، اور کیسے آئیڈینٹیفائی کریں بچوں کی، بہن بیٹیوں کی اور بیٹوں کی عزت کیسے محفوظ رہے؟ اب میں پہلے تو یہ ایک بات کروں مفتی صاحب، اور میں اس بات پہ ایک پلیٹ فارم پہ پہلے میں میڈیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا کے لیے آپ بھی ایک مسلم ہیں، آپ نے بھی ایک استاد سے پڑھا ہے، آپ نے بھی کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، جمعہ پڑھا ہے، خدا کے لیے میری ریکویسٹ ہے پورے پاکستان کی میڈیا سے کہ اللہ کے لیے اگر کوئی ایسا کام دین والا کر دیتا ہے تو اگر اس کی سزا کے تعین کے لیے آپ پروگرام کرتے ہیں تو مجھے یہ بھی کہنے کا حق حاصل ہے کہ پھر جب ہم شرعی حدود کی بات کرتے ہیں تو پھر یہی میڈیا کے اوپر آ کر سول سوسائٹی کے لوگ میرا جسم میری مرضی کے مالک کے نعرے کے سلوگن کے مالک لوگ کہتے ہیں یہ ظالم سزائیں ہیں، پھر ان کو بھی لگام دینی چاہیے کہ وہ قرآن حدیث حدود اللہ نے قرآن مجید میں کہا ان اللہ لا یحب المعتدین، میری حدود کو جو تجاوز کرتا میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ اور اسی طرح اللہ نے کہا ہے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اگر تم سے غلطی ہو جائے تو ایسی توبہ کرو جو آئندہ کے لیے نصیحت ہو جائے۔ یہ پیمانہ کسی کے پاس نہیں ہے کہ کوئی کہے گا یہ مولوی نیک ہے یہ نہیں نیک ہے، یہ اللہ کے سپرد معاملہ ہے۔ اگر کوئی آپ سے زیادتی کرتا تو فوراً اپنے ماما پاپا کو بتاؤ، ادھر کیمرے لگنے چاہیے ہر مسجد میں، ہر علامہ مدرسے میں کیمرے صاحب یہ بات آپ بھی سن لیجئے کہ چلتے چلتے آج کے بعد یہ قوی شوی نام کا کوئی آدمی ہے میڈیا اس کا بائیکاٹ کرے، اور اسی طریقے سے جو اس طرح کے عناصر ہیں ان کو کل معدوم کر دے تاکہ قوم ان کو جانے ہی نہیں۔ آخر ان کی برائیاں لاتا کون ہے؟ ان کو اتنا اوپر قوم کے سر پر بٹھاتا کون ہے؟ جن کے مدرسے میں درجن بھر طالب علم نہیں ہے، جس کے شاگرد نہیں ہے، ملتان میں بڑے بڑے مدارس ہیں، اس کو کوئی جانتا نہیں بدبخت کو، اور اس بدبخت کا ذکر جناب تمام چینل کر رہے ہوتے ہیں، بڑی عزت سے اس کو بلاتے ہیں، اس کو ٹکٹ دیتے ہیں۔ ایسے لعنتی لوگوں کو، بدبخت لوگوں کو، وہ کسی شعبے کے ہوں، ان پر پابندی ہونی چاہیے، وہ کہیں سفر بھی نہ کر سکیں۔ ٹھیک ہو گیا جناب، بہت شکریہ مفتی نوید عباسی صاحب کا، بہت بہت شکریہ علامہ ناصر مدنی صاحب کا، اور آپ کا بھی شکریہ عزیزان محترم۔ بہت ہی خاص موضوع کو سنجیدگی کے ساتھ آپ نے سماعت فرمایا اور اپنی رائے کا بھی اظہار آپ کرتے ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ آراء کو سامنے رکھا جائے اور پھر آپ سے مشورہ بھی لیا جائے اور پھر کوشش کی جائے کہ معاشرے میں اصلاح کا عمل اپنی جانب گامزن رہے۔ پروردگار کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان میں۔